وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ آل عمران سے آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 85 کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 85 جس کی تلاوت پہلے کی گئی سورۃ الفاتحہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بس جو تلاش کرے، جو چاہے اسلام کے علاوہ کوئی دین، بس اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین لے کے جائے، کوئی پسند کرے، کوئی چاہے اسلام کے علاوہ دین، تو وہ قبول نہیں ہوگا، ہرگز قبول نہیں۔ دین اسلام، اس کے بارے میں ہم نے پچھلے کچھ جمعوں میں آپ سے بات کی تھی، اور آپ کے سامنے حدیث جبریل بھی رکھی تھی، جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سوال کیے، اور ان سوال کے جواب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، تو پھر جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے اس میں پہلا سوال تھا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو 5 ستون ہیں وہ بیان فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، اور پھر 5 پہ جو اسلام کے ستون ہیں، شہادت، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم و رمضان اور حج، جو استطاعت رکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد سوال ایمان کے، ایمان کے جو پلرز ہیں، جو ستون ہیں، اور اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو اسلام کا جو پہلا ستون ہے وہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یہ پہلا دین کا، اسلام کا پلر ہے، ستون ہے، جہاں سے ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس پہ جو پھر دین کی شریعت کی پابندیاں ہیں وہ لاگو ہو جاتی ہیں، اور اس کو ایک مسلمان کی طرح نماز، زکوٰۃ اور روزے اس پہ فرض ہو جاتے ہیں، اور حج اور تمام مسلمانوں والے جو حقوق ہیں وہ اس کو مل جاتے ہیں۔ دوسری آیت جو آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالی، اللہ کے ملائکہ اور وہ لوگ جو علم والے ہیں، حق پر قائم ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز، جو بہت طاقتور، بہت حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی آپ کو میں نے پہلے بتایا، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اللہ تعالی کی توحید میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ 3 قسم کی توحید ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ دوسرے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی شخص کہے، سب سے افضل ذکر ہے یہ، اور سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ شہادت کا دوسرا حصہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی میں علماء نے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان لانا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ تیسری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا۔ چوتھا، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے رک جانا۔ اور پانچواں، اور بہت اہم، سب اہم ہے، پانچواں ہمارے لیے خاص طور پر اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس طرح کرنا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بس تمہیں جو رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر۔ دوسرا اسلام کا پلر ہے نماز، اور نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے، 10 سال کی عمر کے بعد بچے کو پڑھنا ضروری ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اور نماز ہی اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ جس شخص نے جان بوجھ کر کوئی ایک نماز چھوڑی تو اس نے یقیناً کفر کیا۔ نماز کے بعد روزہ یا زکوٰۃ، اگر پہلے ترتیب میں ہم زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جس مال پر پورا سال گزر جائے اور وہ نصاب سے زیادہ ہو، یعنی 7.5 16 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے زیادہ ہو، اس کے ایکویلنٹ رقم سے، اور سال گزر جائے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ سالانہ فرض ہے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ چوتھا، رمضان کے روزے ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ ہم سب رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، ان کی معافی نہیں۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو بعد میں
عدت پوری کرنی پڑے گی، ان کی جو بھی تعداد ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اور پانچواں حج جو ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو، مال ہو اس کے پاس سفر کا، اس کی صحت ہو سفر کی، حج کرنے کی، مالی استطاعت بھی ہو، امن بھی ہو، جسمانی استطاعت بھی ہو، صحت بھی ہو، عورت ہو اس کا محرم بھی ہو ساتھ، تو پھر اس پر حج فرض ہے اس پہ زندگی میں ایک بار، اور جلد سے جلد اس کو وہ فرض پورا کرنا چاہیے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے جو دوسرا سوال فرمایا وہ تھا ایمان کے بارے میں، اس پہ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز میں بات کریں گے. واللہ عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. گرامر کے ٹاپک میں ہم لوگ مرکب جاری پڑھ رہے تھے، اور مرکب جاری کے بارے میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ مرکب جاری ایک ایسا مرکب ہے، مرکب ناقص ہے، بات پوری نہیں کرتا ہے جب تک، یعنی مرکب جاری جو ہے مرکب ناقص ہے تو اپنی بات واضح نہیں کرتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی بات جیسے جملہ میں ہوتی ہے. اس کے بعد مرکب جاری جو ہے اس کے دو حصے ہیں، حروف جار اور اس میں مجرور. اصل میں حروف جارہ جو 11 آپ نے پڑھے ہیں وہ جب بھی کسی حرف پہ آ جاتے ہیں تو اس کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اس کو حالت جر میں وہ لے جاتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہم نے دیکھی. اور پھر ہم نے دیکھا مرکب جاری کے ساتھ جو اسم ہے وہ کبھی ضمیر کی صورت میں بھی آ جاتا ہے، اس کی بھی کئی مثالیں ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی. اس کے بعد مرکب جاری کے بارے میں ہم نے یہ بھی بات شروع کی صرف کہ مرکب جاری جملے میں کیا بن کے آئے گا. ٹھیک ہے جی، مرکب جاری جملے میں کیا بن کے آئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ مرکب جاری جملے میں کیا بن کے آتا ہے جناب؟ ہاں جی، مجرور، مرکب متعلق خبر، جملے متعلق خبر بن کے آ جائے گا. ٹھیک ہے جناب، جیسے ہم نے ایک مثال دیکھی تھی وہی مثال دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ تازہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب جاری جملے میں متعلق خبر بن کے آتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے مثال لی تھی، ہم نے کہا تھا کہ لڑکا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا لڑکا مبتدا ہے اور بیٹھا ہے اس کی خبر ہے. الولد جالسن جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی، الولد مبتدا ہو گیا، جالسن خبر ہو گئی. پھر ہم نے کہا جملے اسمیہ میں اب کچھ اضافہ کرنے لگے. ہم کہہ رہے ہیں لڑکا بیٹھا ہے، یہ تو مبتدا خبر ہو گئی، لیکن اب ہم کچھ ایڈیشنل بات بتانے لگے ہیں جو کہ خبر سے ریلیٹڈ ہے کہ لڑکا کہاں بیٹھا ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی کرسی پر بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے ایک اضافی چیز لے کے آئے ہم جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ، جو کہ متعلق ہے کس کے؟ خبر کے، کہ کہاں بیٹھا ہے؟ کرسی پر بیٹھا ہے. اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ متعلق خبر ہے. اب ذرا کرسی پر ہم سوچے تو یہ کون سا مرکب ہے؟ جی جناب، کون سا مرکب ہے کرسی پر؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے جی، مرکب جاری. تو الولد، پہلے ہم نے کہا تھا ہم پہلے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر لے آئیں گے، الولد جالسن. صحیح جی، اور جو متعلق خبر ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا. اور کرسی پر جو ہے اس کا مرکب جاری کیا بنے گا؟ علل کرسی. علل کرسی. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم اس کا جر جو ہے اس کو ظاہر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مرکب جاری الولد جالسن علی الکرسی. پھر ہم نے اس کا انالیسس کیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ مبتدا ہے، جالسن خبر ہے جیسے کہ اس جملے میں سادے والے، اور اب ایک حرف جارہ آیا ہے اور اس کے ساتھ آگے اس میں مجرور ہے، اور یہ حرف جارہ اس میں مجرور مل کے مرکب جاری ہو کے متعلق خبر ہے، ریلیٹڈ ٹو خبر ہے اس جملہ میں، اور مبتدا خبر اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آ کے ہم لوگ پچھلی کلاس میں رکے تھے. اب انشاءاللہ یہیں سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں کہ مرکب جاری
جملے میں متعلق خبر بن کے آتا ہے. یہ بات پوائنٹ سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہاں تک جناب پچھلی کلاس تک؟ الحمدللہ سر. جی سر. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے سامنے کچھ اور جملے لکھتا ہوں اسی طرح کے جس میں مبتدا خبر اور متعلق خبر ہوگی. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے اور متعلق خبر کیا ہے, اور پھر اس کی کنسٹرکشن کی طرف ہم انشاءاللہ جائیں گے. ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی, علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی, علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. اب مجھے یہ بتائیے, یہ جملہ اسمی ہے پورا, اس میں مبتدا خبر اور متعلق خبر ہم نے الگ الگ کرنے ہیں. سب سے پہلے بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے؟ علم کی طلب. علم کی طلب. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر یہ مبتدا ہے, آپ نے ماشاءاللہ آئیڈینٹیفائی کر لیا اس کو, مجھے یہ بھی بتا دیجئے, چلیں ابھی بعد میں آتے ہیں. یہ مبتدا ہو گیا, خبر کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہے, اس کی خبر ہے. اور ہر مسلمان پر, جیسے کرسی پر ہم نے کیا تھا نا, ہر مسلمان پر, تو یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر. اور ہر مسلمان پر کیا ہوگا؟ متعلق بالخبر. متعلق خبر. یہ متعلق ہوگا کیونکہ اس پہ پر آ رہا ہے, اعلیٰ کا ورڈ آئے گا, اور اعلیٰ جب آ جائے گا تو جر میں لے جائے گا اور مرکب جاری بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ متعلق خبر ہو گیا. تو آپ نے سب سے پہلے اس کے جو اجزاء ہیں, جو اس کے پارٹس ہیں, اس کو الگ الگ کر کے آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب مبتدا کی طرف آئے, علم کی طلب. ہاں جی, علم کی طلب, ذرا دیکھیں مبتدا کون سے مرکب کی صورت میں ہے؟ مرکب اضافی ہے. اضافی. مرکب اضافی. ماشاءاللہ. تم بتا دیجئے مرکب اضافی کیا بنے گا اس کا؟ طالب العلم. طلب العلمی. طلب العلم. ماشاءاللہ. طلب العلم مضاف ہے, اس پہ ال بھی نہیں آئے گا, اعراب بھی ہلکی ہوگی, مضاف الیہ جر میں ہوگا. طلب العلم, علم کی طلب. ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے مبتدا کے بعد عربی میں کیا لے کے آتے ہیں؟ خبر آتی ہے. خبر آتی ہے. تو خبر ہم لائیں گے فریضۃ, جو حدیث میں آئی ہے فریضۃ, طلب العلم فریضۃ. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, اب ہمیں متعلق خبر لانا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہمیں متعلق خبر لانا ہے ہر مسلمان پر. اچھا جی, پر جو ہے اس کے لیے کون سا حرف جارا ہے؟ پہلے مرکب جاری میں پہلے کیا آتا ہے؟ حرف جارا آتا ہے. صحیح ہے جی, جیسے آپ نے علی الکرسی بنایا تھا نا, ویسے ہی علی. ٹھیک ہے جی, پہلے چل کل المسلم. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب صحیح ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں, ہر مسلمان, آپ کو میں نے بتایا تھا مرکب اضافی کے ٹاپک کے بالکل آخر میں کہ جب ہر مسلمان یا ہر نفس ایسا کوئی مرکب اضافی آئے گا تو اس کے لیے کون سا مضاف استعمال ہوتا ہے؟ کلو. ٹھیک ہے جی, کلو. کلو نے مضاف بنا ہے تو اعراب بھی ہلکا ہو گیا, ال بھی نہیں آیا. اور ہر مسلمان کے لیے کیا ہوگا؟ زمین. کلو. ہاں جی, کلو پہلے مسلمین. نہیں, مسلمین کیسے ہے؟ مسلمین کیسے؟ ہر مسلمان, ایک مسلمان ہے نا, ہر مسلمان. مسلمین. اچھا, پھر سوچ لیجئے مسلم من ہوگا یا المسلمی ہوگا. آپ کو اس کا ڈفرنس بھی بتا رہے, آپ کو اس کا ڈفرنس بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمن کب کلو کے ساتھ جب نکرہ آئے گا تو اس کا کیا مفہوم ہوگا, کلو کے ساتھ معرفہ آئے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا. یہاں پہ ہر مسلمان پر, یعنی ہر مسلمان پر, تو نکرہ آئے گا. ٹھیک ہے جی, مسلمن سے جی, کلو مسلمن, کلو مسلمن, ہر مسلمان. اور اگر یہ معرفہ ہو کل المسلمی ہو تو پھر پورے کا پورا مسلمان. ٹھیک ہے جی, یہ فرق ہے کلو کے ساتھ جو مضاف الیہ آتا ہے, نکرہ اور معرفہ تو کیا مفہوم ہے. اچھا جی, تو اب ذرا غور کریں, یہ تو مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مرکب اضافی بن کے اس الا کے لیے کیا بنے گا؟ یار مجرور. صحیح ہے جی, یہ مجرور بنے گا. اچھا جی, یہ مجرور بنے گا تو اس کا جر کہاں ہے؟ اللہ. علا جو ہے جر دے گا نا, تو کہاں ہے جر؟ جر تو دیا نہیں اس نے. کلو کلی تو ہے, کلی ہو جائے گا.
کل کلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, کلی کلی کریکٹ, صحیح ہے جی. علی کل مسلم. تو اب ہمیں پتہ چلا, اچھا جی, تو یہ کلی جو ہے یہ علی کی وجہ سے, آپ کو پتا ہے مرکب اضافی میں اعراب مضاف سے پتہ چلتا ہے. مضاف رفع میں تھا, علی آیا تو جر میں چلا گیا, علی کل مسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو دیکھیے ماشاء اللہ پوری حدیث مبارکہ کا گرامر کا انالیس آپ نے کیا ہے. طلب العلم مضاف اور مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ مل کے بنا ہے مبتدا, فریضۃ خبر ہے, صحیح ہے جی. اور یہ جار اور مجرور مل کے جو ترتیب آپ کے سامنے آئی ہے یہ متعلق خبر ہے, جیسے کہ آپ نے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا تھا. مبتدا خبر اور متعلق خبر مل کر جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ پوری حدیث مبارکہ گرامر کا انالیس آپ کے سامنے آ گیا تمام فوائد کے ساتھ. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ صحیح ہے جی. تو پتہ چلا مرکب جاری جملے میں متعلق بن کے آئے گا, اور متعلق آخر میں آتا ہے جو نارمل ترتیب ہے. عموماً جنرلی متعلق کی خبر آخر میں آتا ہے, صحیح ہے جی. مبتدا خبر کے بعد آتا ہے عموماً. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, ایکسیپشنز کے لیے ہمیشہ مائنڈ کو اوپن رکھے گا. اور جب ایکسیپشنز آتی ہیں نا جناب لینگویج میں, تو اس کا پھر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات ضرور یاد رکھیے گا. صحیح ہے جی. ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. قرآن ہدایت ہے اور تمام انسانوں کے لیے. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب جو ہے ہم نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے مبتدا خبر اور متعلق خبر. تو مجھے بتائیے مبتدا جو ہے وہ قرآن قرآن, اور خبر ہدایت ہدایت. ٹھیک ہے جی. اور متعلق کی خبر تمام انسانوں کے لیے. اچھا, کے لیے کون سا حرف جارہ آتا ہے؟ لیے کے لیے لی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لی زیدن ہم نے پڑھا للہ. اچھا جی, اب نوٹ کر لیجئے تمام انسانوں جو ہے نا, تمام انسانوں, معرفہ جو ہوتا ہے نا, معرفہ اس کا ایک تو کیا یوز ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور معرف باللام کی بات کر رہا ہوں میں ال کے ساتھ. اس کے علاوہ معرف باللام کا ایک اور مفہوم بھی ہوتا ہے تمام, یہ بھی استعمال ہے معرف باللام کا. یعنی اگر الناس بولے تو یعنی تمام انسان. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, الحمد تمام تعریفیں اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آپ مبتدا القرآن, القرآن خبر ہدن, صحیح جی, ہدن تمام انسانوں کے لیے, لام حرف جارہ, اور الناس, اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو معرف باللام اسم ہے اس کے ساتھ جب لام آتا ہے لام جارہ تو حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جاتا. ایسا ہی للانسان للناسی. ٹھیک ہے جی, للناسی, لام کی وجہ سے الناسو سے للناسی. القرآن ہدی للناس, قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. قرآن تمام لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بنائیں قرآن تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے, قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے, تو کیا بنے گا؟ ناس کے بجائے متقی. المتقین قرآن القرآن ہدن, ہاں جی, للمتقین. للمتقین.
القرآن ہدی للمتقین. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب القرآن کی جگہ ہم مرکب اشاری لے کے آتے ہیں. یہ کتاب تمام متقین کے لیے ہدایت ہے. ہاں جی, القرآن کی جگہ مرکب اشاری لے کے آ رہے ہیں ہم, یہ کتاب. مجھے بتائیے کیا مرکب اشاری بنے گا؟ حاضر. مرکب اشاری بنا ہے نا, صرف اشارہ نہیں. یہ کتاب حاضل کتاب. حاضر کتاب. حاضل کتاب, ماشاء اللہ, بارک اللہ. حاضل کتاب, ٹھیک ہو گیا جی. ہدی للمتقین, یہ کتاب تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے ہدایت ہے, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عظمت کے لیے عربی میں قریب کی جگہ بعید کا اشارہ بھی لایا جاتا ہے. تو اگر ہادہ کی جگہ ہم ذالکہ کا اشارہ لے آئیں, ذالک الکتاب ہدی للمتقین, یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لا ریب فیہ ایک اور جملہ ہے جو ابھی ہم نے نہیں پڑھا, انشاءاللہ ہم بہت جلد پڑھیں گے, تو پھر وہ بھی جب آ جائے گا تو آپ کی پوری آیت مبارکہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اب اس کا آپ انالیسس کریں. ذالک کا اسم اشارہ, الکتاب مشار الیہ, اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کے مبتدا بنے. ہدن خبر جملہ اسمیہ میں, للمتقین حرف جارہ اور اسم مجرور کے ساتھ جار مجرور مل کے متعلق خبر, مبتدا مرکب اشاری کی صورت میں, خبر اور متعلق خبر مرکب جاری کی صورت میں مل کے بنے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ استاد اس میں جو ہدن جو اسم ہے اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی. یہ ہاں کیا آیا ہے حالت رفع میں جو ہے اس کو ہم نے ہدن لکھا ہے, تو نصب اور جر کی شکل اگر آپ تھوڑا بتا دیں. ہاں ماشاءاللہ, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. دیکھیے جی, یہ ہم جو ہے نا, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کسی دن آپ کو اس ٹاپک کو پڑھا دوں گا. اس میں منقوص اور اس میں مقصور کا قاعدہ ہے. ابھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہدن جو ہے نا اس کی حالت رفع نصب اور جر ایک ہی ہے, تو یہ مبنی اسم کی طرح لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مبنی اسم کی طرح نظر آتا ہے, یعنی رفع نصب جر میں ایک ہی شکل لے گا. میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن یہ ٹاپک اس میں مقصور اور اس میں منقوص کا پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے جی, کہ کیسے یہ شکل آتی ہے رفع نصب جر میں, لیکن تھوڑی اس کے لیے تھوڑا ویٹ کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑی سی ایڈوانس چیزیں ہیں. جب ہم انشاءاللہ ایک بیسک نالج لے لیں گے عربی کی, پھر ہم اس ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے. کلیئر ہے سر؟ یہ جیسے ذالکہ, جزاک اللہ خیرا, جیسے ذالکہ کے لیے کہتے ہیں نا ہم کہ یہ اس کا رفع نصب جر ایک ہی ہے, تو آپ ہدن کو بھی ایسی لے لیجئے, اس کا رفع نصب جر ایک ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی, سلائیڈ نمبر 2. یس کامران. اوکے. اچھا جی, آج میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں. ایڈیشنل نقطے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, صحیح ہے جی. تو آج میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں کمپیریٹیو سپرلیٹیو. ٹھیک ہے جی. تو عربی میں کمپیریٹیو سپرلیٹیو کے لیے کیا وزن ہے ذرا یہ جان لیجیے. عربی میں مذکر کے لیے, مسکولین جینڈر کے لیے جو ہے وہ افعلو کے وزن پہ سپرلیٹیو اور کمپیریٹیو یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مؤنث کے لیے اور بھی اوزان ہے, میں آپ کو کامن وزن بتا رہا ہوں, فعلا کے وزن پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, فعلا کے وزن پہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم لوگ جو ہے 2 بھائیوں کی بات کرتے ہیں, 2 بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے ابراہیم اور ایک ہے موسیٰ. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں ابراہیم موسیٰ سے بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, ایج میں ابراہیم جو ہے وہ موسیٰ سے بڑا ہے. اچھا جی, اب ذرا نوٹ کریں, یہ جملہ جو ہے ابراہیم
موسیٰ سے بڑا ہے. جملہ اسمیہ ہے. ذرا مجھے بتائیے مبتدا خبر اور متعلق کی خبر کیا کیا ہے اس میں؟ ابراہیم مبتدا. ٹھیک ہے. ابراہیم مبتدا ہے، موسیٰ خبر ہے. نہیں، موسیٰ خبر کیسے ہے؟ متعلق بالخبر. بڑا ہے خبر. بڑا ہے خبر ہے. ٹھیک بڑا ہے، خبر. بڑا ہے خبر ہے. یس. کس سے بڑا ہے؟ موسیٰ سے. اور موسیٰ سے ایک مرکب جاری ہے. سے کے لیے کون سا حرف جارا ہوتا ہے؟ من. من. ٹھیک ہے جی. متعلق خبر، مبتدا خبر اور متعلق کی خبر جملہ اسمیہ. اچھا جی، اب ہم بہت آسان ہے. ابراہیم، ابراہیم صحیح جی. بڑا ہے کے لیے کیا؟ اچھا اب بڑا ہے یہاں پہ کمپیریزن ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر ہم بولتے ابراہیم بڑا ہے تو ابراہیم کبیر، ابراہیم بڑا ہے. لیکن یہاں پہ تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس کو موسیٰ سے. تو جب کمپیریٹیو اور سپرلیٹو کی بات آئے گی تو افعالو کے وزن پہ آپ ڈالیں گے. اب آپ کو پتا ہے کاف با اور را جو ہے کبیر ان سے، تو اب کاف با اور را کو اگر آپ فا عین اور لام کی جگہ ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ اکبرو. اکبرو. ٹھیک ہے جی. اکبر. اکبرو، یہ اس کی خبر آ گئی. اکبرو کمپیریٹیو ہے، موسیٰ سے کمپیریزن ہو رہا ہے تو اکبرو افعالو کے وزن پہ ہے، مذکر ہے تو اکبرو. ہاں جی، اب آپ نے بنانا ہے من موسیٰ. متعلق. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. من بالکل صحیح موسیٰ. ہے. من موسیٰ. اور آپ کو پتا ہے یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی آئے تو ادغام ہوتا ہے، اور یہ یومن میں سے بھی ہے تو ادغام بھی غنہ کے ساتھ ہے. مم موسیٰ، مم موسیٰ. ابراہیم اکبر من موسیٰ مبتدا خبر مرکب جار اور متعلق کی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ. اچھا جی، اگر جملہ اس طرح سے ہو کہ موسیٰ ابراہیم سے بڑا ہے تو پھر کیسے بنے گا؟ موسیٰ موسیٰ اکبرو. موسیٰ اکبر من ابراہیم. اکبرو ہاں، موسیٰ. من، ہاں جی، من ابراہیم. ابراہیم. ماشاء اللہ، زبردست. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہاں ابراہیم جو ہے یہاں مبتدا تھا تو رفع میں تھا، یہاں پہ متعلق خبر ہے جر کے بعد ہے تو حالت جر میں ہے تو اس لیے منصرف نہیں، غیر منصرف اسم ہے تو ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. صحیح ہو گیا جناب. اچھا جی، ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. بہت آسان سی بات. اور دیکھیں موسیٰ جو نام ہے وہ مبنی اسم کی طرح ہے، حالت جر میں بھی ویسے ہی ہے اور یہاں رفع ہے مبتدا میں تو بھی ایسے ہی، نصب میں بھی ایسے ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی اسی قاعدے میں آتا ہے، اس میں منقوص اس میں مقصور والے. صحیح جی. یہ بھی ایک ہی حالت رہتی ہے مبتدا اور اصل میں ابھی جو نوٹ کرنا ہے نا آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو الف مقصورہ ہے نا جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، جب یہ آخر میں آتی ہے نا تو پھر یہ مبنی اسم کی طرح ہی رہتے ہیں. سید یہ مبنی اسم کی طرح ہی رہتا ہے. جیسے آپ نے ہودن میں پڑھا وہاں بھی یہی تھی. سید یہاں پڑھے منہ سا تو یہاں پر بھی یہ ہے. اسی طرح آپ نے ابھی آپ اگر میں آپ کو ایک اور کوشچن دوں. اچھا جی، ذرا ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عائشہ فاطمہ سے بڑی ہے. دو بہنیں عائشہ اور فاطمہ، تو عائشہ فاطمہ سے بڑی ہے. جملہ بنا دیجیے جناب مجھے. عائشہ تو. عائشہ تو ماشاء اللہ غیر منصرف اسم. ہاں جی. کبرا من عائشہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. مؤنث ہے تو کبرا من عائشہ. آگے بولیے، اعراب بولیے. من عائشہ. عائشہ تا. عائشہ تا. عائشہ تا. ماشاء اللہ غیر منصرف اسم ہے. عائشہ تو عائشہ تا عائشہ تا. ماشاء اللہ. اب دیکھیے کبرا، یہ جو کبرا ہے نا فعلا، یہ بھی اسی یا والا ہے، ایسا ہی ہے تو یہ بھی مبنی اسم کی طرح ہی رہتا ہے. تو ابھی آپ یہی سمجھیے اسی طرح کہ جب یا الف مقصورہ آخر میں آتی ہے نا ایسے، البتہ اس میں الف مقصورہ نہیں ہے اچھا جی. لیکن ہاں جی پوچھیں. استاد محترم یہ بھی تو بھی ہم نے صرف بڑے کے لیے استعمال کیا تھا اکبر، اگر ہم چھوٹے کے لیے استعمال کریں گے تو اصغر آئے گا نا. بالکل. اصغرو، اطیبو بہتر ہے، احسنو. سمجھ رہے ہیں آپ کوئی بھی اسم لیجیے کسی وزن پہ ڈال دے جائے. بالکل. اچھا اسی وزن افل کے وزن پہ، افل کے وزن پہ آپ بولیں دو بچے ہیں چھوٹے، صحیح ہے، ایک ابراہیم ایک موسیٰ ہے. آپ نے بولنا ہے ابراہیم موسیٰ سے زیادہ خوبصورت ہے
تو آپ بولیں گے ابراہیم اجملو من اجمل موسیٰ. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہے, وزن یہی رہے گا. کلیئر ہے؟ وزن یہی رہے گا, پیٹرن یعنی کہ اس کا یہی رہے گا ڈائی, لیکن اس میں وزن جو ہے وہ چینج ہوتا رہے گا. ایگزیکٹلی صحیح ہے جی. اب یہاں کمپیریٹو ہے کیونکہ یہاں دو کمپیریزن ہے دو دو لوگوں کو کا. ٹھیک ہے جی. یعنی تو کمپیئر اس لیے کیا جا رہا ہے. کمپیریٹو صحیح ہے. اگر سپرلیٹو ہو جہاں کوئی کمپیریزن نہ ہو, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سپرلیٹو. اللہ اکبر. صحیح ہے جی. کہاں 3 ڈن سر. اوکے. اچھا جی, اب ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے کہا تھا, لڑکا بیٹھا ہے اور لڑکا کرسی پر بیٹھا ہے. صحیح ہے جی. یعنی ایک سادہ جملہ اور ایک متعلق کے ساتھ. اب میں کہہ رہا ہوں آدمی موجود ہے, سادہ جملہ ہے. ٹھیک ہے. الرجل موجود, آدمی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. الرجل موجود ہے. اچھا جی. اب اس میں متعلق لے کے آ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں آدمی گھر میں موجود ہے. آدمی گھر میں موجود ہے. بتا دیجئے جناب متعلق کے ساتھ کیا بنے گا. الرجل موجود من البیت, من بیتی, من بیتی, فی البیت. الرجل موجود فی البیتی, گھر میں. ٹھیک ہے جی. منل ہوتا تو وہ گھر سے ہو جاتا, گھر میں ہے تو فی البیت. الرجل موجود فی البیت, بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. یہاں پہ یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, اور یہ متعلق خبر ہے. اچھا, اب آپ کے سامنے میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جملہ کیسا ہے. یہ جملہ ہے جس میں مبتدا اور خبر ہے, یہ جملہ جس میں مبتدا خبر اور متعلق خبر تینوں ہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک تیسرا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں انہی دونوں جیسا. آدمی گھر میں ہے. اب ذرا غور کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ جملے میں کیا کیا ہے ہم نے. سب نے غور کرنا ہے جناب. ہاں جی, اس جملے میں کیا ہوا ہے. متعلق بالخبر نہیں ہے. پھر سے غور سے دیکھیں. گھر میں فی البیتی, متعلق خبر تو ہے نا. آدمی کو وہ موجود نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں موجود ہے یا کیا ہے, یعنی کہ گھر میں ہے. بس یہ ہے کہ جملہ کچھ نامکمل سے لگ رہا ہے. نہیں, بالکل نامکمل نہیں ہے. آدمی گھر میں ہے تو موجود ہی ہوگا نا. آپ یہ نہیں, آپ مکمل اور نامکمل نہیں. آپ مجھے بتائیے, دیکھیں ہم نے کہا تھا آدمی موجود ہے مبتدا خبر, ہم نے کہا آدمی گھر میں موجود ہے, ہم نے کہا مبتدا خبر متعلق خبر. آدمی گھر میں ہے, مجھے بتائیں اس میں کیا پارٹ مسنگ ہے. مبتدا خبر متعلق خبر میں سے کون سا پارٹ مسنگ ہے. خبر مسنگ ہے. خبر نہیں ہے اس میں. صحیح جی, اس میں خبر نہیں ہے. اس میں مبتدا ہے اور آگے متعلق ہے بس. اچھا جی, اس میں مبتدا ہے اور آگے متعلق ہے. صحیح ہے جی. اگر آپ دیکھیں تو جملہ تو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے. آدمی گھر میں ہے, بات پوری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بتائیں. جی, بات پوری سمجھ آ رہی ہے. تو پتہ یہ چلا, اہم بات نوٹ کریے, پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی خبر نہیں ہوگی, صرف اس کا متعلق آئے گا اور اس سے بات پوری ہو جائے گی. صحیح ہے. کبھی کبھی جملے میں ایسا بھی ہوگا کہ خبر خود نہیں ہوگی,
لیکن اس خبر کا جو متعلق ہے وہ موجود ہوگا تو اس سے بات پوری واضح ہو جائے گی اور خبر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. عربی بنائیں تو کوئی بالکل بنا سکتے ہیں. مبتدا لکھیے الرجل، الرجل. ہاں جی متعلق بتا دیجئے. ابھی آپ نے بنایا ہے آدمی گھر میں ہے، الرجل فی البیت. صحیح ہے جی. تو اب اس کا انالیسس کریں تو مبتدا حرف جارہ مجرور مل کے متعلق خبر. صحیح جی. اب آپ اس کو متعلق خبر لکھ رہے ہیں لیکن خبر کہاں ہے؟ متعلق خبر تو ہے یہ، لیکن خبر کدھر ہے اس کی؟ خبر ہاں میں جی. سے اچھا اب اس کے نا ہاں اس کے خبر نظر تو نہیں آ رہی، تو ہم متعلق خبر پھر اس کو کیسے کہیں؟ اگر خبر نظر نہیں آ رہی تو متعلق خبر کہنا تو مناسب نہیں ہے نا، کیونکہ خبر تو ہے ہی نہیں. اچھا اب اس کے دو طریقے ہیں. یعنی بات تو سمجھ میں آ گئی، بات تو سادہ سی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مبتدا کے بعد ڈائریکٹ متعلق خبر آئے گا اور خبر کی ضرورت نہیں ہوگی جملے میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات تو سادہ سی. اب گرامیٹیکلی اس کو دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. ایک آ جاتا ہے اس کی خبر تو ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، اس جملے میں چھپی ہوئی. ٹھیک ہے جی. انڈرسٹوڈ ہے. صحیح ہے جی. یعنی آدمی گھر میں ہے تو یعنی آدمی گھر میں موجود ہے. صحیح ہے. تو اس کی خبر انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اس چھپی ہوئی خبر کا یہ متعلق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی. دوسرا طریقہ یہ ہے، گرامر والے کہتے ہیں کہ جی یہ جو متعلق خبر ہے نا، کیونکہ خبر موجود نہیں ہے اس جملے میں، آدمی گھر میں ہے، الرجل فی البیت، خبر موجود نہیں ہے، تو آپ اس متعلق خبر کو کہہ دیں قائمہ قائم خبر. کیا کہہ دیں؟ قائمہ قائم خبر. کہ خبر کی جگہ لے لی ہے اس نے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو کہہ دیں گے کہ متعلق خبر جو ہے نا قائمہ قائم خبر ہے. اور کچھ گرامر والے بولتے ہیں آپ اس کو خبر بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ اب کیونکہ خبر نہیں ہے تو متعلق خبر کو ہی خبر بنا دیں. الرجل فی البیت مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ. بات سمجھ میں آ گئی سب کو جناب؟ تو گرامیٹیکلی دو آ رہا ہے، دو اوپینینز ہیں. پہلا اوپینین یہ ہے کہ یہ متعلق خبر ہی ہے اور اس کی خبر کہاں ہے؟ وہ اس کے اندر چھپی ہوئی انڈرسٹوڈ ہے. دوسرا اوپینین یہ گرامر والوں کا جناب اس کی خبر نہیں ہے تو پھر یہ متعلق خبر نہیں ہے، یہ قائمہ قائم خبر ہے، یعنی خود ہی خبر ہے. واضح؟ یہ سائڈ نمبر کون سی ہے کامران ہماری؟ نمبر 4. اوکے جی جناب. کلیئر ہوا یہ پوائنٹ؟ ڈن سر. اوکے جزاک. یہ سر مرکب جاری میں صرف خبر مسنگ رہے گا سر اس ٹائپ کے جملے میں، اور کوئی مرکب میں نہیں آتا؟ اور ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ صرف مرکب جاری ہی متعلق خبر بنتا ہے، باقی تو کوئی متعلق خبر نہیں بنتا. کریکٹ؟ جی. اچھا جی. اسی طرح جیسے ہم نے جملے ابھی بنائے تھے، یہ بنایا تھا، اسی طرح کچھ اور جملوں کی پریکٹس کرتا ہے. صحیح جی. تاکہ ہمیں یہ جو قائمہ قائم خبر والا کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے. میں کہتا ہوں جی قلم میرے ہاتھ میں ہے. ہاں جی قلم میرے ہاتھ میں ہے. اچھا جی اب بتائیے اس میں مبتدا کیا ہے؟ قلم. صحیح نہیں، قلم. خبر کیا ہے؟ متعلق بالخبر ہے میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اب یہ متعلق بالخبر ہے میرے ہاتھ میں. میرے ہاتھ میں مرکب جاری ہے اور خبر کوئی نہیں ہے اس کی. صحیح ہو گیا جی. مبتدا ہے اس کے بعد متعلق کی خبر ڈائریکٹ آ رہا ہے اور خبر کوئی نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے خبر. صحیح جی. القلم، القلم، ہاں جی میرے ہاتھ میں. ہاں جی. میں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں، مسجد میں. فی. فی. ٹھیک ہے جی. القلم فی
میرا ہاتھ, ہاں جی, کون سا مرکب ہے میرا ہاتھ؟ اضافی آئے گا نا. مرکب اضافی. سیدی ضمیر کا استعمال یا متکلم, ہاں جی, کیا ہو جائے گا؟ یدی. یدی. یدن سے یا متکلم آئی, مضاف الیہ بن کے, اس کو تو زیر ہی چاہیے اور مضاف الیہ فوراً لے لیتا ہے, وہ مرکب اضافی مضاف فوراً زیر لے لیتا ہے, تو یدی. القلم فی یدی, قلم میرے ہاتھ میں ہے. اب آپ اس کا انالیسس کریں تو یہ مبتدا ہے, یہ حرف جارہ ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ مل کے مجرور ہیں. اب یدی جو ہے وہ یدو, یدن, یدن, یدن. صحیح ہے جی. مرکب جاری میں جب وہ آئے گا تو چونکہ یا متکلم اس کے بعد میں آئی ہے تو وہ زیر یا متکلم کی وجہ سے آئے گی, تو اب فی آئے تو بھی وہ یدی ہی رہے گا کیونکہ یا متکلم کو تو زیر ہی چاہیے. تو جارہ مجرور مل کر بنے, کیا بنتے ہیں؟ متعلق. متعلق بنتے ہیں نا. اچھا جی, متعلق خبر. اب خبر کدھر ہے؟ پہلا اوپینین اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. قلم میرے ہاتھ میں موجود ہے, اس کی خبر بھی موجود ہی تھی, ضرورت نہیں ہے لانے کی, تو اس کے اندر موجود ہے, انڈرسٹوڈ ہے اس کا معنی, تو چھپی ہوئی خبر کا متعلق ہے. پہلا اوپینین. دوسرا اوپینین, یہ قائم مقام خبر ہے, اور آپ اس کو ڈائریکٹلی خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا القلم فی یدی, تو مرکب جاری قائم مقام خبر ان کے خبر بھی بن جاتا ہے جب خبر موجود نہ ہو تو اس کی جگہ لے کے خبر خود بن جاتا ہے. کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں آپ کو ایک اور جملہ دیتا ہوں. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی گھڑی, واچ دیوار پر ہے, دیوار پر ہے. ٹھیک ہے جی, گھڑی کہاں ہے؟ دیوار پر ہے. ہاں جی, بنا دیجئے. الساعۃ علی الجدار, علی الجدار. الساعۃ علی الجدار, بالکل اسی طرح اس کا گرامرٹک آنسر جیسے اس کا ہے. مبتدا کے بعد ڈائریکٹ متعلق خبر آیا ہے اور خبر موجود نہیں ہے تو اس کو ہی ہم خبر بنا دیں گے. ہم کہتے ہیں کتاب میز پر ہے, ہاں جی, کتاب ٹیبل پر ہے. بتائیے, اسی طرح ہے بالکل یہ بھی. الکتاب, ہاں جی, ٹیبل پر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کرسی پر, اللہ. اعلیٰ. صحیح ہے جی, اعلیٰ. اور ٹیبل کو ہم کہتے تھے مکتب, تو کیا ہو جائے گا؟ علل مکتب, مکتبی. المکتبی. بالکل ایسے ہی ہے یہ بھی. ٹھیک ہو گیا جی. سب ساتھیوں کو کلیئر ہے یہ کہ متعلق خبر جملے میں کیا بنے گا؟ متعلق خبر مرکب جاری متعلق کے خبر بنتا ہے جب خبر موجود ہو. اگر خبر موجود نہ ہو تو متعلق خبر کو ہی خبر کہہ دیتے ہیں. کلیئر ہے جناب؟ Done, sir. اوکے, ماشاء اللہ. جناب الحمد للہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ. الرحمن الرحیم.
اچھا جناب، اب آپ نے میرے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات، دوسری لکھی ہے ہم نے، ہم تیسری بھی لکھتے ہیں. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 3 آیات ہیں اس کا ہم نے مل کے انشاءاللہ گرامر کا انالیسس کرنا ہے آج. الحمد، صحیح جی. الحمد اسم ہے، معرفہ ہے، معرفہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہو گیا جی. للہ، مجھے بتائیے للہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری ہے، ماشاءاللہ. تو لام حرف جارہ ہو گیا اور اس میں جلالہ مجرور. حالت جر میں جار اور مجرور مل کے اب دیکھتے ہیں ہم کیا بنیں گے. مرکب جاری بنا ہے، ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا بنے گا. ہمیں پتا ہے مرکب جاری متعلق خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، متعلق خبر بنتا ہے، اور اگر خبر نہ ہو تو پھر وہ خود ہی خبر کہلائے گا. صحیح ہے جناب؟ جی صحیح ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے رب العالمین. مجھے بتائیے رب العالمین کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ماشاءاللہ، تمام جہانوں کا رب آپ نے مرکب اضافی میں پڑھا ہے. اچھا جی، اگر ہم مرکب اضافی بنائیں تو بنے گا رب، اور مضاف ہے تو ربو، اور العالمون جب جر میں جائے گا تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے عالمین، رب العالمین. اب مجھے بتائیے رب العالمین مضاف رفع میں یہاں پہ آپ کو جر میں نظر آ رہا ہے، آپ اس کی وجہ بتائیے. دیکھیے رب العالمین مرکب اضافی ہے، مضاف و مضاف الیہ، اور رفع میں ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ اسم. یہاں پہ جر میں نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی صفت بن کے آیا ہوا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. رب العالمین، رب العالمین صفت ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اسم ہے وہ حالت جر میں آیا ہے لام جارہ کی وجہ سے، تو اس لیے جو صفت ہے وہ بھی جر میں آئے گی. آپ کو پتا ہے کہ صفت 100% تابع ہوتی ہے موصوف کے. کلیئر؟ تو کیونکہ موصوف جو ہے وہ جر میں ہے تو صفت بھی جر میں ہوگی. تو ہمیں پتہ چلا کہ رب العالمین مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر صفت ہے، اور موصوف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم. ٹھیک ہے جی، جو کہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے الرحمن، الرحمانی، الرحیمی. یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کر چکے ہیں کہ الرحمن جر اور الرحیم بھی جر میں کیوں ہے، بتا دیجئے جناب. صفت. یہ بھی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی. اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم یہاں پر حالت جر میں ہے تو الرحمن بھی جر میں ہے. اس کا مطلب رب العالمین صفت نمبر 1، الرحمن صفت نمبر 2، اور الرحیم صفت 3. صحیح ہو گیا جناب؟ جی ماشاءاللہ. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک. اب ذرا میں اردو آپ کے سامنے لکھتا ہوں، پھر مجھے بتا دیں مرکب کون سا ہے. بدلے کے دن کا مالک. ہاں جی، مرکب اضافی. مرکب اضافی. سادہ مرکب اضافی ہے یا پیچیدہ؟ پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے پیچیدہ مرکب اضافی کا فارمولا یہ ہے مالی مالکو. ٹھیک ہو گیا جی. مالکو صحیح جی. مضاف ہے، اعراب ہلکی، ال نہیں آئے گا.
بدلے کا دن، دینی صرف جر میں آئے گا، اور یوم جو ہے وہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، دونوں کے قاعدے لگیں گے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب دیکھیے پھر سے مالکو جو ہے وہ حالت جر میں ہے، کس وجہ سے؟ صفت، یہ بھی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ تو آپ کو پتہ چلا یہ مضاف مضاف الیہ، یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے، تو میں اس کو ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، مرکب اضافی ہے، اور یہ ہے صفت نمبر 4۔ اب دیکھیے موصوف اللہ سبحانہ وتعالی، صفت رب العالمین، رب العالمین، صفت الرحمن، صفت الرحیم، صفت مالک یوم الدین، موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی ہو گئے، اور وہ مرکب توصیفی پورا مل کے مجرور ہے حرف جارہ لام کے لیے، اور حرف جارہ کے ساتھ مجرور ملا تو متعلق ہو گیا، مبتدا الحمد متعلق للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا متعلق۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ متعلق جو ہوتا ہے وہ یہ متعلق کی خبر ہے، تو اس کے دو اوپینین ہوں گے، ایک کہ اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اور یہ اس کا خبر ہے یعنی اس کی خبر چھپی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور دوسرا اوپینین کہ یہ متعلق خبر ہے اور خبر نہیں ہے، تو پھر یہ خود ہی خبر کہلائے گا قائم مقام خبر ہو کے، اور یہ خود ہی خبر ہوگا، اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتا ہے جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں گرامر میں تو صفت پہلے لاتے ہیں، صحیح ہے جی، عربی میں موصوف پہلے آتا ہے، جیسے موصوف پہلے آیا صفت بعد میں آتی ہے، اور جب ہم اردو میں لاتے ہیں تو پھر صفت پہلے لاتے ہیں، ترتیب برعکس ہوتی ہے۔ تو صفت پہلے لائیں گے، تمام جہانوں کے رب، الرحمن الرحیم، بدلے کے دن کے مالک، اللہ کے لیے، صحیح جی، یہ ترجمہ ہو گیا متعلق کا۔ اب مبتدا کے ساتھ کرتے ہیں، تمام تعریف اور شکر تمام جہانوں کے مالک الرحمن الرحیم، بدلے کے دن کے مالک اللہ کے لیے ہے، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ کسی ساتھی کا کوئی کوشچن؟ دیکھیں الحمدللہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں اس کا گرامیٹیکل انالیسس پورا کمپلیٹ سیکھ لیا الحمدللہ۔ اب جو آگے والی آیات ہیں اس میں فیل ہے، اور جب انشاءاللہ فیل پڑھیں گے تو ہم ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے الحمدللہ۔ استاذ ایک سوال تھا، جی جی پوچھیے۔ یہ پورا یہ 3 آیتوں کا جو ہے ایک جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے، مطلب ان بالکل۔ کو 3 آیتوں میں تقسیم کرنے کی وجہ اگر کوئی ہو تو بتا دیں۔ نہیں سر، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آیات کی تقسیم ہے نا، آیات کی تقسیم ان کو کہا جاتا ہے توقیفی امور۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توقیفی امور۔ توقیفی امور کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ آیت ہے تو وہ آیت ہے بس، صحیح ہے جی، اس میں کوئی ریزن نہیں آئے گا گرامر کا، کوئی گرامر کا ریزن نہیں آئے گا، صحیح ہے جی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے فرشتے کے ذریعے وحی کیا ہے، اور یہ ویسے ہی ہے آیات کی تقسیم جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس پہ کوئی گرامر کا، کوئی فصاحت کا، کوئی بلاغت کا، کوئی علمی رول نہیں لگے گا آیات کی تقسیم پہ۔ کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ خیر۔ وجزاک اللہ کیونکہ خیر۔ میں مطلب یہ سوال مطلب بار بار اٹھ رہا تھا، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں مدنی صورتوں میں بڑی بڑی آیتیں ہیں، اس میں ملٹیپل سینٹنس بنتے ہیں لیکن آیت ایک ہے۔ بالکل بالکل، جیسے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی جو ہے اس میں تقریباً 10 سینٹنسز ہے، 10 جملے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب دیکھیے الف لام میم ایک آیت ہے، سورۃ الحجر میں آیت نہیں الف لام را، تو یہ سب کے سب توقیفی امور ہیں۔ توقیفی کا مطلب اگر اردو میں توقیفی مطلب یہ اللہ کی طرف سے جیسے ڈیسائیڈڈ ہے ویسے ہی رکھیں گے، اس پہ ہم کوئی رول نہیں لگائیں گے، نہ گرامر کا، نہ فصاحت کا، نہ بلاغت کا۔ جزاک اللہ خیر۔ جو آیات کی تقسیم ہے اس میں۔ وجزاک اللہ خیرا۔
कामरान डन, ये आयन स्लाइड नंबर 5 है 6 है? ये 6 है। 6 है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ओके जनाब, डन सर। ओके अच्छा जी, अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं रखा हूँ, मुरक्कब जारी का। ये भी बहुत अहम कॉन्सेप्ट है अरबी जबान का, बेहतरीन और खूबसूरत असलूब है ये, तो सब साथी इसको गौर से देखिएगा जरा। एक जुमला मैं आपके सामने लिखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी हमने सूरतुल फातिहा में किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब मुझे इसका ग्रामेटिकल आंसर्स बता दीजिए। बहुत सादा जुमला है, अल्हम्दु मुब्तदा, लिल्लाही मुतल्लिक खबर होकर खबर हो गई, और जुमला इसमिया बन गया मुब्तदा और खबर के साथ। क्लियर है सर? जी। अच्छा, अब इसका तर्जुमा होगा, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। सही। अब मैं आपके सामने एक और जुमला लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा इस जुमले में और पहले जुमले में क्या फर्क है। लिल्लाहिल हम्दु, लिल्लाहिल हम्दु। हाँ जी, मुतालिक बिल खबर पहले आ गया। माशाअल्लाह, ठीक है जी। हाँ जी, तो मुतालिक जो खबर है, जाद मजरूर ओके मुतालिक, और क्योंकि खबर मौजूद नहीं है तो इसको हम खबर क्या देते हैं, कायम कायम खबर और मुब्तदा। और यहाँ पे जो है वो मुब्तदा पहले है और खबर बाद में है, जैसे कि नॉर्मल तरतीब है। तो जनाब आपको पता चला कि आपने जो नॉर्मल तरतीब पढ़ी है ना, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि मुब्तदा और मुब्तदा के बाद खबर, जनरली यही होगा। और आप जुमला ऐसे ही बनाएंगे, जब आपको कोई जुमला दिया जाएगा तो आप जुमला ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन जब आप कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तो मुब्तदा और खबर की तरतीब नॉर्मली तो यही होगी, लेकिन कभी कभी तरतीब चेंज भी हो जाती है। देखिए, जुमले में खबर पहले आई है, मुब्तदा बाद में आया है। अच्छा जी, अब जब ऐसा होता है अरबी में जब ऐसा हो कि तरतीब चेंज हो जाए, तरतीब बदल जाए, तो फिर किसी ना किसी वजह से होता है ये। ठीक है जी, किसी ना किसी वजह से होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तक़दीम व ताख़ीर। क्या कहते हैं जी? तक़दीम व ताख़ीर। अच्छा, तक़दीम का क्या मतलब है? तक़दीम का मतलब यह है कि किसी चीज को जिसको बाद में आना था उसको पहले ले आया जाए, यानी प्रेफरेंस देना। सही है जी। और ताख़ीर का मतलब क्या है? जिस चीज को पहले आना था उसको बाद में लाया जाए। सही। तो इसको क्या कहते हैं? तक़दीम व ताख़ीर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि खबर पहले आ गई है, तो इस खबर को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे खबर मुक़द्दम। क्या कहेंगे? खबर मुक़द्दम, यानी ये खबर को पहले लाया गया है, तक़दीम की गई है। मुक़द्दम एक कदम, सही जी, मुक़द्दम यानी प्रेफरेंस दी गई है, खबर को पहले लाया गया। नॉर्मल तरतीब नहीं है, इसलिए ये खबर मुक़द्दम है। और ये जो मुब्तदा है, ये मुब्तदा मुअख्खर है, कि इसको ताख़ीर से लाया गया है। नॉर्मली मुब्तदा पहले आता है, लेकिन इसको ताख़ीर से लाया गया और ये मुब्तदा मुअख्खर है। सही जी। तो जब तरतीब बदल जाएगी तो फिर आप ऐसे नाम देंगे इसको। इसका कहेंगे खबर मुक़द्दम, पहले आ गई है। इसको कहेंगे मुब्तदा मुअख्खर है, पहले आता है लेकिन यहां पर बाद में आया है, तो मुब्तदा मुअख्खर।
صحیح ہے جی. اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقدیم و تاخیر کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس سے تقدیم و تاخیر سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے یہاں ترجمہ لکھتا ہوں. صحیح ہے جی. تقدیم و تاخیر جو ہے للہ الحمد، اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. اب میں نے اردو کے جملے میں کوشش کی ہے کہ میں آپ کو فرق واضح کر سکوں. بتائیے جناب کیا فرق ہے دونوں جملوں میں؟ پہلا جملہ نیا اس میں ہی آیا سر، اللہ ہی کے لیے. صحیح. پہلا جو ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ورڈ تو آپ نے صحیح پکڑا، اب مجھے بتائیے مفہوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی تعریف کے حقدار نہیں ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، کہ اس جملے میں جو ہے نا وہ ایک خاص بات ہے کہ تمام تعریف کو خاص صرف اللہ کے لیے کر دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ایکسپلین کروں گا، جس کو حصر کہتے ہیں. حصر، ٹھیک ہے جی، حصر ہے، یعنی تمام کی تمام تعریف کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. ابھی بات کو ہم اگر سادہ رکھیں تو بات یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے، یعنی خبر جو ہے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے نا نارمل ترتیب میں. نارمل ترتیب تھی مبتدا اور پھر خبر. اب یہاں پہ خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے تو خبر پہ زور ہوگا، خبر پہ زور دیا جائے گا. بات کلیئر ہو گئی سب ساتھیوں کو؟ یعنی جو خبر ہے اس کو زور دینا مقصود ہے. اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، یعنی خبر پہ اسٹریس ہوگا اگر خبر کو پہلے لایا جائے. ٹھیک ہے جی. جس جز کو بھی، یعنی جس جملے کے پارٹ کو بھی پہلے لایا جائے اس کی اوریجنل جگہ سے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹ پہ اسٹریس ہے. بات کلیئر ہو گئی جناب؟ ٹھیک ہے، تو اس پارٹ پہ اسٹریس ہے، یعنی ٹھیک ہے جی، زور دینا مقصود ہوتا ہے. یس کام. Done, sir. اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھتا ہوں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب مجھے بتائیے جناب مبتدا خبر اور متعلق خبر. اللہ مبتدا، ٹھیک ہے، خبر قادر، قادر ہے خبر ہے. ماشاءاللہ. متعلق بالخبر، متعلق بالخبر جو ہے وہ ہے ہر چیز پر. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے، اب بتا دیجئے جملہ بہت آسان ہے. اللہ ہاں جی، قادر، اللہ قدیر. ٹھیک ہے جی. کل شیء، پر مرکب جاری، اللہ کل شیء، علی کل شیء. علی کل شیء. ماشاءاللہ، علی کل شیء. اور کل شیء مرکب اضافی، اور جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کی کلاس میں بھی، علی کل شیء. تو اللہ مبتدا، قدیر خبر، اعلی حرف جارہ، کل شیء مرکب اضافی، مرکب جاری کے ساتھ مل کے، حرف جارہ کے ساتھ مل کے مرکب جاری، اور مرکب جاری متعلق خبر. صحیح جی، اس میں خبر نہیں کہیں گے کیونکہ خبر خود موجود ہے. صحیح ہو گیا جی. تو یہ ہے نارمل
ترتیب. صحیح ہے جی. اب ہم دیکھیں تقدیم و تاخیر کر رہے ہیں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ میں نے کیا تقدیم و تاخیر اس جملے میں کی ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. جی جناب مجھے بتائیے میں نے کیا تقدیم و تاخیر کی. خبر آخری میں آ گئی. ہاں خبر آخر میں آ گئی, یا بہتر انداز یہ آپ کہیں کہ جو متعلق خبر ہے اس کو آپ پہلے متعلق خبر اس کو تقدیم کر کے خبر کو تاخیر کیا گیا. کریکٹ, صحیح ہے جی. تو یہاں پہ اصل میں متعلق خبر کو پہلے لایا گیا ہے, تو اب زور پہ کس پہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہاں جی, اب زور ہوگا متعلق خبر پہ, یعنی اعلیٰ کل شیء پہ. صحیح ہے جی. تو اب کبھی جو ہے نا اردو میں ہمیں کچھ سپورٹنگ ورڈز مل جاتے ہیں یا انگلش میں ہم اس اسٹریس کو شو کر سکے, اور کبھی کوئی ورڈز نہیں ملیں گے ہمیں. صحیح ہے جی. نہیں انا کی طرف نہیں جائیے سر, ابھی ہم نے انا تو نہیں پڑھا. کبھی ہمیں, اور انا تو اردو کا ورڈ نہیں ہے, کبھی ہمیں اردو میں اور انگلش میں ورڈز نہیں ملتے, ہمیں صرف اس کو فیل ہی کرنا پڑے گا عربی کو کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے تو اس میں کچھ مفہوم آیا ہے جو کہ خاص ہے. اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب کبھی ہم اردو میں سٹریس دیں گے ان ورڈز کو اور ادا کریں گے, لیکن کبھی ہمیں عربی ہی فیل کرنی پڑے گی کہ اس میں تقدیم و تاخیر کا کیا ایفیکٹ ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ مبتدا, علی جارا, مضاف الیہ مل کر, مجرور, جار اور مجرور مل کے متعلق خبر. کیا لکھوں جناب اس کو؟ متعلق خبر. ہاں جی, مقدم. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو گئی خبر مؤخر, اور جملہ اسمیہ مبتدا متعلق خبر مقدم اور خبر مؤخر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنا. تو نوٹ کر لیجئے, جب تقدیم و تاخیر ہوتی ہے نا تو اس کے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس چیز کو مقدم کیا گیا ہے, پہلے لایا گیا, اس پہ زور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس پہ زور ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے. اور دوسرا اس سے کلام میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ علی کل شیء قدیر, یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے تقدیم و تاخیر کا. اب ہم نے یہاں سے ٹاپک جو شروع کیا ہے مرکب جاری کے ساتھ ساتھ, وہ ہم نے کیا ہے جملہ اسمیہ میں زور دینا, اسٹریس لانا. ٹھیک ہے جی, جملہ اسمیہ میں زور دینے کا مفہوم پیدا کرنا, اسٹریس کرنا جملہ اسمیہ میں. تو آج آپ کو پہلا طریقہ پتہ چل گیا ہے جملہ اسمیہ میں زور دینے کا, اسٹریس دینے کا. وہ کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر. یہ پہلا طریقہ ہے جملہ اسمیہ میں اسٹریس لانے کا. اور بھی کئی طریقے ہیں جملہ اسمیہ میں زور لانے کے, وہ ہم انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں گے. اب ہمارا دوبارہ جملہ اسمیہ کی طرف آ گئے ہم. اب ہم جملہ اسمیہ کے جو مزید ایڈیشنل ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے جملہ اسمیہ میں زور دینا, جملہ اسمیہ میں اسٹریس دینا. اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, کیونکہ نوٹ کر لیجئے عربی زبان کا خاصہ ہے زور دینا, اور جیسا زور اور اسٹریس عربی زبان میں ہے کسی زبان میں نہیں ہے. سبحان اللہ, جو عربی زبان ہے اس کا اپنا خاصہ ہے اسٹریس کرنا, فوکس کرنا, زور دینا. اور اس کو ہم کوشش ضرور کرتے ہیں دوسری زبان میں ایکسپلین کرنے کی, لیکن اس کو عربی میں ہی سمجھا جاتا ہے صحیح طرح اگر ہم عربی جان لیں تو. انشاءاللہ یہاں سے ہمارا نیا ٹاپک شروع ہو گیا, جملے اس پہ ہمیں زور دینا. پہلا طریقہ آج آپ نے تقدیم و تاخیر دیکھا, تو جملہ جو مرکب جاری سے ریلیٹڈ تھا. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جملہ اسمیہ میں زور دینے کی مزید جو ٹیکنیکس ہیں, مزید جو طریقے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.